اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے قرآن کی آدھی آیت پڑھ کے تو امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، عالم الغیبی کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے، حالانکہ یہ آیت پوری پڑھتے عالم الغیبی والشہادتی تو مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا کہ علوم غیبیہ اور علوم ظاہریہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ جس کو چاہے اپنی صفت کا فیضان عطا کر دے تو مسئلہ نہ ہوتا۔ تو نبی کی بات ہوئی تو وہاں پہ انکاری ہو گئے، منکر ہو گئے کہ نبی کے پاس علم غیب قاری مرتضیٰ صاحب نہیں ہے، یہ جو ملنگ بیٹھا ہوا ہے، بھروپیا بیٹھا ہوا ہے، من کے پہن کے ڈنڈا لے کے، اس کے پاس علم غیب ہے۔ نبی کا علم غیب نہ مانا اور ایک ملنگ کا علم غیب مان لیا۔ تو اللہ والو یہ سارا نقشہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ اپنی عزتوں کو بچاؤ، اپنے مال کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنی خواتین کی ناموس کو بچاؤ۔ یہ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے۔ میں نے جب بھی استخارے کے اوپر بیان کیا ہے، میں نے انتہائی سخت الفاظ کے اندر کیا ہے، حوصلہ شکنی کی ہے کہ کوئی ایک بندہ بیان سن کے بھی اس حرکت سے باز آ جاتا ہے، اس کا ایمان بچ جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بندے کو بھی سیدھے رستے پہ لگایا اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ میں نے آپ کو ایک دلیل دی ہے، آپ یہ پروگرام میرے کہنے پہ، میرے بیان کرنے پہ یہ رک نہیں جانے، آپ بھی اس میں کودیں، آپ بھی کیا کریں، اس میں کودیں۔ جو انہوں نے نمبر نیچے دیا ہوتا ہے اس پہ کال کریں، اور کال جب آپ کی مل جائے کسی نہ کسی پروگرام میں، کسی نہ کسی چینل پہ تو مل ہی جائے گی نا۔ کوئی بھروپیا آپ کے ہتھے بھی چڑھ جائے گا، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی ذلت اللہ نے آپ کے ہاتھوں لکھی ہوگی، طریقہ شافی کا ہوگا تو ہتھے چڑھ جائے گا۔ تو آپ کال ملائیں، انہوں نے کہا جی استخارے کے جو پیسے ہیں، جو کرنا کرانا ہے وہ علیحدہ، تی منڈے دا بیاہ کرنا علیحدہ، پیر صاحب دی پہنچے ایڈی سرکار ہو، بس یہ بتا دو جس ٹیبل پہ آپ بیٹھے ہو اس ٹیبل کے دراز میں کیا ہے۔ لمیاں چھڈو، آگے کی باتیں چھوڑو، 20 سال بعد بچی کے ساتھ کیا ہونا ہے، رشتہ ہونا ہے نہیں ہونا، کاروبار ہونا نہیں ہونا، تو تسبیح پھیر، تو بس یہ بتا دراز میں کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ بس دراز تیرے پاس ہے، تیرے گھٹنے کے ساتھ جو دراز ہے اس کا ہینڈل چھو رہا ہے، بس یہ بتا دے اس کے اندر کیا ہے، اگے دیے چھڈ، وہ میں جانوں تو میرا رب جانے۔ تو اللہ والوں ان کی حقیقت تمہارے اوپر کھل جائے گی، ان کی اوقات تمہارے اوپر کھل جائے گی۔ پھر جہاں تم روحانی استخارہ لکھا ہوا، یا تمہیں جو واٹس ایپ کے ذریعے میسج آتے ہیں، یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے میسیجز آتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہو کہ روحانی استخارہ کرو، پھر آپ ایک بار نہیں 101 بار ان کے اوپر یوں کر کے لعنت ڈالو گے کہ میرے حضور کی امت کے ایمان کے ساتھ کھیلنے والے لعنت ہے تمہارے اوپر، کہ ان کا یقین خدا پہ بنانے کی بجائے اپنی ذات پہ بنا رہے ہو، جھوٹ سچ بتا بتا کے، جھوٹ سچ بتا بتا کے ان کے ایمان کے ساتھ، ان کے مال کے ساتھ، ان کی ناموس کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ لیکن اللہ والوں میں نے شروع میں بات کیا کہی ہے کہ اگر وہ مجرم ہیں تو مجرم ہم بھی ہیں، مجرم ہم بھی ہیں۔ اب آپ لوگ کس سے متاثر ہوتے ہو؟ بولو کس سے متاثر ہوتے ہو؟ میری طرح پگڑی لگائی ہوئی ہے، یہاں منگے ڈالے ہوئے، میں نے تو چلو ریکارڈنگ کے لیے تار ڈالی ہوئی نا، انہوں نے یوں کر کے منگے ڈالے ہوئے ہیں، میں نے ایک انگوٹھی پہنی، انہوں نے 3-4 پہنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ڈنڈا پکڑا ہوا ہے۔ اور اللہ والو یہ سارا دیکھ کے بھی تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کے چہرے پہ لاندے کتنی ہیں، ڈنڈے پہ دھیان ہے، ٹوپی پہ دھیان ہے، تسبیح پہ دھیان ہے، منکوں پہ دھیان ہے، یہ لانتی چہرہ نظر نہیں آتا کہ ان کے چہرے پہ لانتیں کتنی پڑی ہوئی ہیں؟ جو حضور کی امت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ان کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تمہاری آنکھیں نہیں کام کرتی؟ چلو تم دل نہیں دے سکتے، تم دل والے نہیں ہو، دل کی آنکھ والے نہیں ہو، ان کے چہرے بھی تمہیں نظر نہیں آتے، تو تم کس سے متاثر ہوتے ہو؟ جی بڑی پہنچی سرکار ہے، کیا کرتے ہیں؟ تسبیح سے استخارہ کر کے یوں بتا دیتے ہیں، اے جڑا جن کڈنا ہے نا، اے میں کڈ کے بہا دینا وا، یہ جو گدڑ سنگھی ہے نا، میں کر کے دکھا دیتا ہوں۔ آپ کہو کہ حضرت صاحب اس کا نام روحانی استخارہ ہے،
تو اگلے دن میں چینل بنا کے میں نہ شروع کر لوں؟ ہاں تم بھی شروع کرو گے تو لعنت تمہارے اوپر بھی بھیجوں گا، تمہارے اوپر بھی بھیجوں گا۔ ہاں یہ کرو تو اپنی ذات کے لیے کرو۔ میں یہ عمل اس لیے صرف بتا رہا ہوں کہ تمہارے دلوں سے روحانی استخارے کی ہیبت نکل جائے۔ آج یہ جو چینلز بنا کے لائیو سٹریمنگ کر کے یا سٹریم میڈیا پہ آ کے روحانی استخارے کے نام پہ اس طرح میسیجز آتے ہیں، مدنی استخارہ تو مکی استخارہ آپ حضرات کو بھی وصول ہوتے ہوں گے، یہ جو لوگ لوٹ رہے ہیں کروڑوں روپیہ، تو اللہ والو اپنا مال اس سے لٹانے سے بچ جو، اپنا ڈیٹا نہ دو، ڈیٹا نہ دو، ڈیٹا نہ دو۔ ڈیٹا چلا گیا۔ میں نے جب استخارے کے اوپر آج سے 6 مہینے پہلے 2-3 بیانات چھوٹے چھوٹے کیے، میرے پاس ہزاروں میسیجز آئے ہیں، حضرت صاحب آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہم نے فلاں سے استخارہ کروایا، وہ دن اور آج کا دن ہے، ہمارے گھر بربادی نے چھوڑا نہیں ہے۔ حضرت صاحب ان سے ہم نے تعویذ منگوایا، وہ تعویذ جس دن کا ہمارے گھر میں آیا ہے اس دن سے ہمارے گھر سے بربادی، بیماریاں، پریشانیاں نکل نہیں رہی۔ اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ تو باقی رہی بات آپ کے متاثر ہونے کی، وہ میں متاثر ہونے والا کام آپ سے نکال دیتا ہوں کہ یہ جو آنکھیں بند کر کے تسبیح پڑکان دینے ایک ہی کر دینے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ میں آپ کو تسبیح والا استخارہ جو مستند ہے میں آپ کو 2 منٹ میں سکھا دیتا ہوں، اور سیکھنے کے بعد آپ یہ کہیں گے حضرت صاحب اینی گل اینی سی بر فقیر دا در نہ ہوئے تو صدی ایک لگ جاندی، سمجھ دیا درمیان میں فقیر نہ ہو تو صدی ایک لگ جاتی ہے، اگر فقیر ہو تو بات 1 منٹ سیکنڈ کی ہوتی ہے۔ اب وہ استخارہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ 41 بار آپ نے روزانہ پڑھنی ہے اور 40 دن پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ 41 بار آپ نے روزانہ پڑھنی ہے اور 40 دن پڑھنی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ پڑھیں گے، 41 بار پڑھیں گے روزانہ اور 40 دن پڑھیں گے، بغیر ناغے کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ خواتین یہ عمل کرنا چاہیں تو یہ عمل باموکل نہیں ہے، وہ جو ان کے ایام ہوں گے ان میں بھی یہ وظیفے کی نیت سے، ذکر کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں عمل۔ مرد حضرات کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ایک وقت رکھ لیں، صبح کا رکھ لیں، رات کا رکھ لیں، سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، ساری آسانیاں آپ کے پاس ہیں، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا حصار کڑا دینے کی، زمینی کڑا، روحانی کڑا، بدنی کڑا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محض 3 مرتبہ آیت الکرسی، 1 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کے اپنا حصار کر لیں اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے 40 دن مسلسل آپ نے سورۃ فاتحہ 41 بار پڑھنی ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، جب سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر آئے گی 5، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ کون سی آ گئی؟ بولو تو کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم یہ آیت نمبر 5 ہے۔ ہر بار آپ نے اس آیت کو 5 بار پڑھنا ہے۔ تو جو ہے سورۃ فاتحہ 41 بار روزانہ 40 دن مسلسل پڑھیں گے بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ جب آیت نمبر 5 آئے گی اہدنا الصراط المستقیم، اس کو 5 بار تکرار کر کے تو پھر آپ ایک دانہ گرائیں گے۔ اب آپ یوں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم 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 صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یہ ایک دانہ گرے گا، تو یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہو جائے گا 41 بار روزانہ، آیت نمبر 5 کی 5 بار تکرار کر کے اور 40 دن مسلسل، اول و آخر 7 بار درود پاک۔ سمجھ آ گئی؟ 7 بار درود پاک اول اور 7 بار
آخر پہ, اور عمل شروع کرنے سے پہلے 3 بار آیت الکرسی بسم اللہ شریف پڑھ کے اول و آخر ایک بار دودھ کڑا دے لینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے عمل کر لینا ہے. اور عمل جو ہے بغیر ناغے کے نان سٹاپ ہوگا, 40 دن ہوگا. مرد ہیں عورتیں ہیں دونوں کریں, یہ باب موکل نہیں ہے. جن دنوں میں ایام ہوں اس کو آپ نے وظیفے کے نیت سے جاری رکھنا ہے, عمل توڑنا نہیں ہے. جب 40 دن کا عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز اب آپ بن جائیں گے عامل. کیا بن جائیں گے؟ عامل. اب آپ عامل بن گے. اب آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے استخارہ کرنا ہے. بچے کا ایڈمیشن ہو رہا ہے, گھر خرید رہے ہیں, گھر بیچ رہے ہیں, کوئی کاروبار کر رہے ہیں, بچوں کا رشتہ کر رہے ہیں, کوئی بات آپ کو ایسی بات جس میں آپ کو شک آ جائے, اللہ سے مشورہ کرنا ہے. اب آؤ تسبیح کے اوپر میں بتاتا ہوں, یہ اکھاں بند کر کے کی کر دینے. پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں, میں تو آپ کو باقاعدہ ایک علم دے رہا ہوں, ایک طریقہ دے رہا ہوں, اور یہ طریقہ اتنا آسان آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 40 دن کے بعد آپ عامل بن گئے ہیں. تو جے دل کرے تو تسی بھی کسی ٹی وی والے نال گل طے کر سکتے ہو, اور اگر ٹی وی والے آپ کو منہ نہ لگائیں تو اپنا چینل بنا کے آپ بھی روحانی استخارہ کر سکتے ہیں. پھر میں نے کیا کہا کہ لعنتیں جو ان کے اوپر ڈالنے کے لیے بچ گئی ہیں نا, وہ آپ پہ ڈلیں گی. پھر یہ اللہ والو مجھے اب آتا ہے کام, میں آپ کو دے رہا ہوں, میں خود کیوں نہیں کرتا؟ نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کہ میرے حضور کی امت کا اعتقاد, یقین, ایمان میرے پہ بن جائے گا, اللہ سے دور ہو جائیں گے, حضور سے دور ہو جائیں گے, ان کا توکل ختم ہو جائے گا. وہ یہی کہیں گے جو شافعی کہندا وہی کرنا ہے بس. تو یہ تبلیغ کا کام ہے. ہم حضور کی امت کو دین کی طرف لے کے آنا ہے, یہ دین سے نکالنا ہے. تو ہم ان کو طریقہ بتائیں گے کہ بھائی یہ کام کرو, خود کرو, جو تمہیں نظر آئے اچھا برا اپنے کیے گے خود ذمہ دار ہو, اپنی تقدیر کے فیصلے ہمارے سے نہیں کروانے. اب آپ 40 دن کے بعد کیا بن گئے ہیں؟ عامل. اب حسب توفیق آپ خیرات کر دیں, حسب توفیق خیرات کر دیں. یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے چھوٹی, میں نے یہ لی ہے آپ لوگوں سے, یہ ہے 100 دانے والی. اب آپ نے استخارہ کرنا ہے. اب آپ نے وہ ہتھیار تو بنا لیا, اب آپ نے ہتھیار کو کیا کرنا ہے؟ استعمال. اب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بچی کا رشتہ فلاں کے ساتھ مناسب ہے یا نہیں ہے. اب یہ ہتھیار استعمال کیسے کرنا ہے؟ سورۃ فاتحہ جب ہم پڑھتے رہے ہیں عامل بننے کے لیے, تو ہم کس طرح ہم نے پڑھی ہے؟ بسم اللہ شریف کے ساتھ, اور آیت نمبر 5 کو 5 بار تکرار دے, بس. اب آپ ہتھیار استعمال کرنے لگے, استخارہ کرنے لگے. آپ کیا کریں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب یہ سورۃ فاتحہ میں نے ساری یوں پڑھ دی, یعنی مکمل. اب اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسی طرح آپ سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ 5 بار پڑھ لیں. کتنی بار؟ 5 بار. ایک طریقہ وہ ہے جس طرح ہم نے ریاضت کی ہے کہ آپ یوں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب آپ نے یکسو ہو کے ایک بار اس طرح پڑھ لی, یا آپ نے 5 بار پڑھ لی, جس طرح آپ کو آسان لگے پڑھ لی. مقصد ذہن میں ہے کہ میں نے رشتے کا معلوم کرنا ہے. یہ 100 دانے والی تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, چھوٹی نہیں جو میرے پاس تھی, 100 دانے والی تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے. یہ جو بڑا منکا ہے نا, اس کو آپ نے ہاتھ میں ایسے پکڑنا ہے, ایسے کر کے. وہ ملنگوں نے ایسے پکڑا ہوتا نا جو تمہارے ساتھ ڈرامہ کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ نے ایسے پکڑا ہوا ہے. اب آپ نے سورۃ فاتحہ ایک بار پڑھ لی, اور آیت نمبر 5 کو 5 بار پڑھ لیا, اول و آخر درود پڑھ لیا. اب آپ ہتھیار استعمال کرنے کی پوزیشن میں آگے ہیں. تسبیح کو کہاں سے پکڑنا ہے؟ دائیں ہاتھ سے آپ نے پکڑنا ہے, دائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے, اور جو مینار ہے جس کو منکا بڑا کہتے ہیں, اس کو آپ نے یہاں سے پکڑے ہونا ہے. اب آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی, تو پڑھ کے آپ نے اس تسبیح کو جب پکڑا ہوا ہے ایسے, یہ دیکھیے اب نظر آ رہی, تو اپنے پورے بائیں ہاتھ سے اس کو ایسے پکڑنا ہے, ایسے کر کے مٹھی, یہ ایسے مٹھی میں پکڑ لینا ہے. اب یہ مٹھی میں دانے آ گئے,
یہ میں نے ہاتھ چھوڑ دیا نا، یہ من کا ہے، تو مٹھی میں دانے آ گئے. اب مٹھی میں دانے آئے ہیں اتنے جتنے مٹھی میں دانے آئے ہیں ان کو پکڑ لینا ہے. یعنی دانے تھوڑے نہیں لینے، کہنے کا مقصد یہ ہے مٹھی بھر کے دانے لینے ہیں، یعنی 15 20 25 دانے آپ کی مٹھی کے اندر آ جائے. اب میں نے مٹھی یوں پکڑی ہے تو میرے دانے آئے ہیں اتنے، یہ دیکھو یہ اتنے دانے آئے ہیں. اب ان کو میں کیا کروں گا، کیونکہ میں دائیں ہاتھ استعمال کرتا ہوں تو میں ادھر سے یوں کروں گا، تو میں ادھر پڑھوں گا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، 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 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے. بتاؤ اس میں کیا مشکل ہے؟ میں نے آپ کو مٹھی بھر کے دانے لینا اس لیے کہا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ آپ کی زبان میں تاثیر بھی نہیں ہے. جب یہ عمل آپ دن رات لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں 5-7 دانے بس ایسے ہاتھ میں پکڑے تو فٹافٹ استخارہ کر کے چادر اوپر اپنے اوپر ڈالی، ڈرامہ پورا کیا کہ میں مکیوں پہنچ کے آیا ہوں، خضر علیہ السلام تو میں مدینیوں پہنچ کے آیا ہوں، اوتے فرشتے کھڑے سی تو میں نے اندر بارگاہ رسالت پرچی لے کے بھیجی سی. وہ لمبی لمبی چھوڑیں گے تو آپ کا اعتقاد بنے گا نا پیر صاحب بڑی پہنچے، اتنے کالی چادر پائی ہوئے گی، چٹی چادر پائی ہوگی، صرف شافی دے چھتر نہیں ہوں گے، باقی ماحول سارا ہوئے گا تو آپ متاثر ہوں گے. تو میں نے تو نہ چادر کہی ہے، نہ پیر دی مٹی کہی ہے، نہ قبر دی مٹی کہی ہے، نہ کالا بکرا کہا ہے. تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ دانے آپ نے لینے ہیں مٹھی بھر کے، تاکہ آپ کی ریاضت ہوتی جائے تو آپ کا اتنا استخارہ جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ ہو، جب جس مقصد کے لیے بھی آپ کریں استخارہ کامیاب ہو. اب اللہ والو آپ نے مٹھی بھر کے دانے لیے، آپ پڑھتے گئے، پہلے دانے سے آپ نے پڑھنا شروع کیا جو مینار کے ساتھ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اب سن لو، اگر تو آخری دانہ سبحان اللہ پہ جا کے ختم ہوا یا شروع ہوا یا آخری دانے پہ سبحان اللہ آیا تو یہ کام آپ کے لیے بہترین ہے. یہ کام آپ کے لیے کیا ہے؟ بہترین ہے. اگر آخری دانہ آپ کا الحمدللہ پہ ختم ہوا تو یہ کام آپ کا ڈاواں ڈول ہے، یعنی نفع کا امکان بھی ہے اور نقصان کا امکان بھی ہے. اس میں ہدایات یہ دی جاتی ہیں کہ آپ ظاہری اسباب کے اوپر آپ تحقیق کریں، اگر دل مطمئن ہو جاتا ہے تو کر لیں، یہ کام 50-50 ہے. اور اگر آپ کا آخری دانہ، جتنے آپ نے دانے پکڑے تھے 15 20 25 50، اس میں آخری دانہ آپ کا جو آیا ہے وہ آیا ہے اللہ اکبر کے اوپر، تو تیسرے پہ آیا ہے، تو یہ آپ کا کام نہیں ہونا. یعنی پڑھنی سورۃ فاتحہ ہے اور استخارہ تسبیح فاطمہ سے کرنا ہے. پڑھنی سورۃ فاتحہ ہے، استخارے کے لیے تسبیح جو پڑھنی ہے وہ کیا پڑھنی ہے؟ تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اب دیکھیں دوبارہ ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا تسبیح کا ہو گیا مینار. اب میں نے اس کو اندازے کے ساتھ ایسے پکڑ لیا یا میں نے ایسے کر کے پکڑ لیا، یعنی مٹھی رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہ نا، یہ دیکھیں یہ مینار ہے، آپ نے پڑھا وہ سورۃ فاتحہ پڑھی، آیت نمبر 5 کو 5 بار پڑھا. اب آنکھیں آپ کی بند ہیں، آپ نے اندازے کے ساتھ یوں پکڑ لیا، اندازے کے ساتھ. کوئی یہ پمائش نہیں کرنی، کیوں جب پمائش کریں گے تو وہ تو بات یہ ہو رہی ہے، اندازے کے ساتھ. اب آپ نے اندازہ، اب آپ نے شروع کر دینا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، 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 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اب دیکھیں میں دوبارہ کیا ہے تو دوبارہ کس پہ میں جا کے ختم ہوا ہوں؟ اللہ اکبر. تو جو کام میں نے ذہن میں رکھا ہوا تھا دوسری بار بھی اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو ہوں میں نے بندے کا پتر بن جانا چاہیے کہ بھئی یہ کام میں نے نہیں کرنا. اب اللہ بولو یہ ہے استخارے کا آسان ترین عمل جو تسبیح کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور آنکھیں بند کی جاتی ہیں، مندریاں پہنی جاتی ہیں، گلے میں من کے پہنے جاتے ہیں، پہنا دے دوپٹے سر تے پائے جاندے نے، بتی ہلکی بالی جاندی ہے، عزت لٹن دا پورا پروگرام بنایا جاندا ہے، تانوں پیسے لے آندا کیا جاندا ہے، پھر استخارہ کیتا جاندا ہے. وہ بھی پتہ نہیں یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن ماحول پورا بناتے ہیں تمہیں لوٹنے کا.
اور بعد میں تمہاری کالوں کا ڈیٹا نکال کے پھر تمہارے سے پیسہ بٹورتے ہیں, تمہیں بلیک میل کرتے ہیں, پھر تمہیں بلیک میل کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں ہمارے پاس ایک ساتھی آئے, غالباً گجرانوالہ سے مجھے یاد پڑتا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک اسی طرح عامل کو فون کیا اپنے گھر کے معاملات کا. اس نے اس کو کیا کہا, میں کیوں روکتا ہوں کہ اپنا ڈیٹا کسی کو نہیں دینا. اللہ والو, ڈیٹا دیے بغیر آج ہم مر رہے ہیں. جب ساری آپ انفارمیشن اپنی دے دو گے, ڈیٹا دے دو گے, پھر تمہیں کون چھڑائے گا. اس عامل نے کہا کہ اپنے گھر کی ویڈیو بنا کے بیچے. جاگ رہے ہیں سرور صاحب, اپنے گھر کی ویڈیو بنا. انہوں چاہ چڑھ گئے کہ سجنا نے ویڈیو منگی ہے. شرم نہیں آئی, اپنے بچے سب کچھ کھڑا کر کے جو بھی کیا ہوگا اپنے سارے گھر کی ویڈیو 4-5 منٹ کی بنا کے بھیج دی. اب کچھ لوگ تو اس کام کے حریص ہوتے ہیں, کچھ کام لوگ اس طرح وہ گجرانوالے معصومیت میں مارے جاتے ہیں. انہیں تو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنا شاطر انسان ہے, وہ کس مقصد کے لیے ویڈیو منگوا رہا ہے. انہوں نے سارے گھر کی گیٹ کی, کمروں کی, بیوی بچوں کی, سب کی ویڈیو بنا کے انہوں نے 4-5 منٹ کا کلپ جتنا واٹس ایپ پہ جا سکتا تھا 16 MB کا وہ بھیج دیا. انہوں نے عمل کیا, انہوں نے کہا جی آج کے بعد آپ کے گھر میں کوئی جنات آپ کو تنگ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ, جو بھی انہوں نے گدڑ سنگھی اس کو دی. ان کو آرام آ گیا. کیا ہو گیا؟ آرام آ گیا. 2-4 مہینے ایسے گزرے, اس کے بعد وہی مسئلہ ان کے گھر میں شروع ہو گیا. اب ان کو کون یاد آئے گا, میں آؤں گا آپ آئیں گے, یا جس کو انہوں نے سیالکوٹ ویڈیو بھیجی تھی وہ سیالکوٹ والا یاد آئے گا نا. انہوں نے ان کو فون کیا, جی حضرت صاحب ہم نے پہلے ہمارے گھر میں تکلیف ہوئی تھی, آپ نے ویڈیو بھیجی تھی تو پھر آپ نے کرم فرمایا تھا, ہمارے گھر میں دوبارہ تکلیف ہو گئی ہے, اب جو آپ سنو. سیالکوٹ والی پارٹی نے کہا پہلا تو کام مفت کیتا سی, ہون روپیہ 50,000 روپیہ ابتدا تے ہوئے گا, باقی بعد ہوئے گا, باقی بعد میں ہوئے گا. اب پہلے جو مسئلہ تھا وہ تو سو تھا, اب عامل بھی دشمن بن گیا. اسے پتا چل گیا کہ یہ گھر 3-4 کروڑ کا ہے, تو مجھے کیوں نہیں دے سکتے. گھر میں فریج ہے, ٹی وی ہے, گاڑیاں ہیں, بیوی چٹی ہے, ہر چیز ہے, بیٹیاں جوان ہیں, سارا اسے معلوم ہو گیا. اب وہ کہے گا کہ میں نہیں, اب وہ بھی جادو ان کے اوپر چلے گا. یعنی ایک مصیبت سے نکلتے ایک اور مصیبت میں پھنس گئے. پھر کیا ہوا, ساری زندگی اجڑ گئی, کاروبار اجڑ گیا, صحت اجڑ گئی, لیکن رستہ نہیں ملا. پھر ہر تھک ہار کے 15 سال کے بعد شافی کے در پہ پہنچے. اس لیے اللہ والوں روتا ہوں, ورنہ مجھے کیا, بیویاں تمہاری, بیٹیاں تمہاری, پیسہ تمہارا, گاڑیاں تمہاری, دن رات جتھے لے کے مرضی پھرو, جاؤ عاملین کے پاس, کرو کالے ان کو. لیکن ہمیں تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ تم میرے حضور کے امتی ہو. جب امتی کو تکلیف پہنچتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچتی ہے, آپ کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچتی ہے. ہم اس تکلیف کو دیکھتے ہیں, آپ کی تکلیف کو نہیں دیکھتے. جو مرضی کرو آپ, لیکن کرلاتے خون جلاتے اس لیے ہیں کہ خدا کا واسطہ خیال کرو کس طرف لگ پڑے ہو. میں نے پہلے بھی استخارے پہ بیان کیا, میں نے یہ بات سمجھائی, اللہ والو جس کے پاس یہ علم ہوگا وہ کبھی بھی پیشہ ور نہیں ہوگا. دیکھیں کبھی آپ سالوں سے یہاں آ رہے ہیں, میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں, ابھی آپ کو ایک عمل سکھایا ہے. کبھی یہاں کوئی بندہ آیا ہو تو میں نے اسے استخارہ کر کے دیا ہوں. جو ہمیں کہتا ہے ہم کہتے ہیں طریقہ ہے جا کے خود کرو, جو دیکھو سمجھ آ جائے, نہیں سمجھ آتی, آپ کو بات سمجھ نہیں, ہمارے سے پوچھ لو, کرنا تو نے خود ہی ہے تاکہ تیرا یقین اعتقاد اللہ پہ بنے. تو اللہ جن کے پاس یہ علم ہے وہ پیشہ ور نہیں ہوتے, وہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے استخارے, روحانی استخارے کالے ملا کے نہیں کرتے, کالے ملا کے روحانی استخارے نہیں کرتے. تو جن کے پاس علم نہیں ہے, جو جانتے نہیں, وہ یہ سارے کام کرتے ہیں, اور ہم متاثر بھی انہی سے ہوتے ہیں. میں نے کیا بتایا کہ وہ ایک ماحول بناتے ہیں. تو اگر بالفرض یہ جو پیشہ ور استخارہ کرنے والے ہیں, ان کے پاس اگر ان میں سے کسی کے پاس واقعی کچھ ہے, تو جو اس کے پاس ہے وہ میں نے آپ کو فی سبیل اللہ دے دیا, وہ میں نے آپ کو فی سبیل اللہ دے دیا. پہلے تو یہ جن سے آپ کرواتے انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں, انہوں نے ایسے 2 دفعہ کرنا کر لو, آنکھیں بند کر رہی, جو میں نے بتایا پہلے میں نے نقشہ کھینچا ہے, وہ فراڈیے ہیں. اور اگر واقعی کوئی محلے میں کوئی عالم ہے, کوئی پیر ہے, کوئی متقی شخص ہے, اگر اس کے پاس یہ علم ہے تو وہ اللہ والو میں نے آپ کو دے دیا ہے. میں کہتا ہوں کسی کے پاس نہیں جانا. میں صرف آپ کو یہ جو عامل بیٹھے ہوئے ہیں بازاروں میں یا ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ, ان سے نہیں روک رہا. محلے کی مسجد کے مولوی کے پاس بھی نہیں جانا.
میرے پاس بھی نہیں آنا، کسی کے پاس نہیں جانا، کبھی کسی کو جا کے اپنی ماں بہن بیٹیوں کے نام نہیں بتانے، اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے پوچھو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب کیا ہے کہ آپ نے چلا کر لیا، میں بات کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، درمیان میں دوسری بات یہ آئی آپ کے ذہن سے نکل نہ گئی ہو۔ استخارے کا جو روحانی عمل ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ 41 بار روزانہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت نمبر 5 کی 5 بار تکرار کے ساتھ 40 دن بغیر ناغے کے پڑھنی ہے۔ اول و آخر 7 بار درود پاک ہوگا، اور عمل سے پہلے آپ 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے اول و آخر 1 بار درود پاک کڑا دیں گے۔ عمل کرنے کے بعد یعنی 40 دن کے بعد حسب توفیق خیرات کر دینی ہے۔ اب آپ کیا بن گئے ہیں؟ عامل۔ جب آپ نے اس عمل کو استعمال کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ 1 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، آیت نمبر 5 کو 5 بار تکرار کر کے پڑھیں گے، اول و آخر 1 بار درود پاک۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ کو ہی 5 بار پڑھ لیں گے، اول و آخر 1 بار درود پاک۔ اب آپ اس کیفیت کے اندر آگے یکسو ہو گئے کہ میں نے کیا پوچھنا ہے اللہ سے یا کیا میں نے معلوم کرنا ہے۔ اور جب معلوم کرنا ہے تو کیا آپ کے ہاتھ میں 100 دانے والی تسبیح ہونی چاہیے۔ جو مینار ہے من کا، اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور آنکھیں بند کر کے جہاں آپ کا ہاتھ مٹھی برابر دانوں پہ ٹک جائے بس اتنے دانے آپ نے پکڑ لینے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں 20 دانے آ جائیں، 25 آ جائیں، 30 آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اگر تو آخری دانے پہ سبحان اللہ آئے تو آپ کا کام بہت اچھا ہے، جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں آپ کو مبارک ہو، آپ کام کریں۔ اور اس کے لیے کیا کریں گے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ میں نے سنت عمل سمجھ کے استخارہ بھی کیا، تیرے سے مشورہ بھی کیا، اے اللہ میں نے اب تیرے پہ ہی بھروسہ کیا ہے اور تیرے نبی پہ میں نے درود پڑھا ہے، یا اللہ تو مدد میری کرنی ہے، میری لاج تیرے ہاتھ ہے۔ بس اب جو بھی کام ہے، جائیداد کا کام ہے، رشتوں کا کام ہے، تجارت کا کام ہے، اللہ کے بھروسہ کر کے کرو۔ اگر وہ آپ کا آخری دانہ آ جاتا ہے الحمدللہ پہ تو پھر آپ تھوڑی سی تحقیق کر لو، کیونکہ اس کے اندر نفع بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر نقصان بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اپنا بیٹا سعودیہ بھیجنا ہے، یورپ بھیجنا ہے، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ بچی کا رشتہ کرنا ہے، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ پھر کیا ہے؟ سارے حالات کو دیکھ کے پھر اللہ سے مانگو، اللہ سے دعائیں کرو۔ ہفتہ 10 دن کا وقفہ دے کے دوبارہ استخارہ کر لو، 5-7 دن کا وقفہ دے کے دوبارہ استخارہ کر لو۔ ہو سکتا ہے حالات بدل جائے، وہی استخارہ جو پہلے آپ کے حق میں بہتر نہیں آیا تھا اب وہ بہتر آ جائے۔ ایک پل میں کیا کا کیا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے تیسری بات استخارہ کیا اور آپ کا آخری دانہ کیا آ گیا؟ اللہ اکبر۔ تو جب اللہ اکبر آ گیا تو پھر اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب یہ آپ نے آج استخارہ کر لیا اپنے کسی پیارے کے لیے، اگر تو مثبت آ گیا تب بھی اللہ سے مانگنا ہے، اگر منفی آ گیا ہے تو مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ استخارہ کر لو۔ میں کسی ملنگ کے پاس تو بھیج ہی نہیں رہا، میں نے تو آپ کو ہتھیار اپنا دے دیا ہے کہ جب چاہو، جس وقت چاہو، گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہو، جہاز میں بیٹھے ہو، ٹرین میں بیٹھے ہو، بس میں بیٹھے ہو، گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہو، بیوی کی بغل میں بیٹھے ہو، جہاں بیٹھے ہو، وضو نہیں بھی ہے تب بھی استخارہ کر سکتے ہو۔ اور مجھے بتاؤ کتنی آسانیاں آپ کو دوں، کتنی آسانیاں دوں۔ آخری آسانی پھر یہی رہ گئی ہے، وہ جو ٹی وی تے ملانگے بیٹھے انہوں نے پتے لے کے تو انہوں پہ سینڈ کر دینا۔ اپنے سوشل میڈیا والوں کو کہتا ہوں، یہ جتنے حرامی بیٹھے ہوئے ہیں شعبدہ باز اس روحانی استخارے کے نام پہ جو دھندا کرتے ہیں، یا جن کے آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے ٹیکسٹ میسیجز آتے ہیں یا اور کسی طریقے سے ایپس کے ذریعے میسیجز آتے ہیں، ان سب کے پتے لے کے تو وہ آپ کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ راضی ہو تو وہ کر لو، ورنہ شافی کا جو صاف ستھرا طریقہ ہے اس پہ کر لو۔ یہ دونوں راستے آپ کے پاس ہے، آپ کو آئینہ بھی دکھا دیا ہے اور آپ کو حق بھی بتا دیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ان لوگوں کے چکروں میں آ کے گمراہ ہو رہے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور اس بات کو، اس پیغام کو اللہ والوں جو سوشل میڈیا پہ سنیں، آپ حضرات نے یہاں سنا، گھر گھر میں پہنچائیں تاکہ جو لوگوں کا مال، لوگوں کی عزتیں، لوگوں کا ایمان استخارے کے نام پہ لٹ رہا ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو سنا کہا اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری امت کو فیضان قادریہ شافیہ سے اللہ رب العزت فیض یاب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔